जनरल अस्पताल समनाबाद में सहूलियात का फुकदान, हामिला खवातीन को मुश्किलात का सामना। एलाइड अस्पताल 2 गायनी वार्ड की शिकायत पर जनरल अस्पताल समनाबाद गायनी वार्ड ने जवाबी खत लिख दिया। कहा रात के वक्त ब्लड बैंक सर्विस, लेबॉर्ट्री, बैकअप, गायनेकोलॉजिस्ट, बेहोशी वाला डॉक्टर और दीगर अमला न होने के सबब ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। 4 कंसल्टेंट डॉक्टर 24 घंटे के लिए फराहम किए जाएं। तालिबात को हिरासत करने वाले ओबाशों का घेरा तंग, वुमेन पुलिस स्टेशन और तहफ़्फ़ुज़ मरकज का मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बाहर ऑपरेशन। मज़कूर अफराद को हिरासत में ले लिया गया। SHO थाना वुमेन मदीहा इरशाद कहती हैं कार्रवाई का मकसद तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। महकमा एक्साइज का सिगरेट समेत तंबाकू नोशी मसनूआत की फरोख्त पर टैक्स वसूली का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन के 18,000 दुकानदारों का डेटा मुरतब करके हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। FBI की टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां रंग ले आईं। फैसलाबाद में एक माह के दौरान 35,000 नए अफराद टैक्स नेट पर रजिस्टर्ड हो गए। मजमूई तादाद 6.5 लाख से तजावुज कर गई। FBI का मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का मंसूबा, ज्वेलर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स, डीलर्स और अकाउंटेंट्स खरीदारों का रिकॉर्ड फराहम करेंगे। मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की इत्तला भी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को देना होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने कंपनियों से कीमतें कम करने की अपील कर दी। ग्रुप लीडर राना सिकंदर कहते हैं हुकूमत डॉलर में कमी के साथ इंपोर्ट होने वाले रॉ मटेरियल की ड्यूटीज में भी कमी करे। मसनूआत 2000 की हो तो 4000 ड्यूटी होती है। ड्यूटियों की कमी होगी तो हकीकी तौर पर कीमतों में कमी आएगी। 100% रिकवरी की दावेदार बिजली तकसीम कार कंपनी घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने में नाकाम। एक तो बिजली महंगी, फैसलों की मुतवस्सित तबके पर सख्तियां भी बढ़ने लगी। आम सारे से अक़सात की सहूलत छीन ली गई। शहरी बिलों की अक़सात बंद होने पर फैसलों पर बरस पड़े। FDA का गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ ऑपरेशन। सत्याना रोड पर 3 गैर कानूनी स्कीमों के क़याम की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। नाजायज तामीराती ढांचे मिसमार करके दफातर सील कर दिए गए। गुलशन हरम विलास का गैर कानूनी ढांचे भी मिसमार कर दिया गया। फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। न्यू सॉल लाइन का मेन रोड टूट फूट का शिकार। हर वक्त उड़ती धूल शहरियों के लिए खतरा बन गई। शहरी आते कहते हैं आमद व रफ्त में दुश्वारी होती है। उधर भवाना का बाईपास चौक भी खस्ता हाल हो चुका। पत्थर फेंककर रोड को छोड़ दिया गया। शहरी परेशान, हुकाम से सूरत हाल की नोटिस का मुतालबा। फंड की किल्लत, GOR3 की तामीर नौ में बड़ी रुकावट। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने तामीर नौ के लिए 10 करोड़ के फंड मांग किए। सेक्रेटरी C&W डिप्टी कमिश्नर से जल्द फंड जारी करने की इस्तदा। चिन्योट में सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान का मंसूबा मुतासिर होने का खदशा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नर्सरी लगाने के लिए पंजाब भर में महकमा जंगलात को फंड ही न दिए। महकमा जंगलात का टारगेट मुतासिर होगा। रोबोटिक सिंह समेत 4 तहसीलों में लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स की तज़ीन व आराइश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में 5 स्कीमों की मंजूरी दे दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार के मुताबिक तज़ीन व आराइश पर 2 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च होगा। वासा में डीसल्टरिंग का अमल जारी, मगर 1 सितंबर को 9 नौकरियों से फारिग डेली वेजेस सीवर मैन्स को नजरअंदाज किया गया। सदर CBA यूनियन ने MD वासा से सीवर मैनों की बहाली का मुतालबा कर दिया। कहा मुलाजमीन को बहाल ना किया गया तो एहतजाज करेंगे। वासा, PHA, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत फैसलाबाद की सरकारी दफातर काम करने वाले डेली वेजेस की सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर ने जामिया उजरत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। गैर हुनरमंद अफराद को जामिया 1231, सैवी हुनरमंद 1275, जबकि हुनरमंद अफराद को यौमिया 1509 रुपए उजरत मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ने उजरत पे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक तमाम सरकारी इदारों में 1 जुलाई 2023 से नाफिजुल अमल होगा।
فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ماہر ٹیکس امور شیخ محمد یوسف نائب صدر پاکستان ٹیکس بار منتخب۔ فیصل آباد ٹیکس بار کی جانب سے شیخ محمد یوسف کو اہم ذمہ داریاں ملنے پر مٹھائی کھلائی گئی ہے۔ عہدیداروں نے گلدستے بھی پیش کیے۔ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی جانب سے شہریوں کے لیے بڑا اقدام، 2000 روپے چالان سے بچانے کے لیے تاجروں کے تعاون سے سستے ہیلمٹ کے اسٹالز لگوا دیے گئے۔ سی ٹی او مقصود احمد دون کہتے ہیں جرمانے کے 2000 بچا کر شہری چند سو روپے کا ہیلمٹ خریدیں اور قیمتی جانوں کو محفوظ بنائیں۔ پنجاب حکومت کی کاوشوں کے نتائج سامنے آنے لگے۔ کپاس کی ملکی پیداوار میں 81% ریکارڈ اضافہ، 66 لاکھ بیل سے کراس کر گئی۔ پنجاب حکومت کی کوششوں سے گزشتہ سال کی نسبت 42% اضافہ ہوا۔ پنجاب میں بیلز 30 لاکھ کے قریب پہنچ گئیں۔ بڑی پیداوار پر صنعت کار خوش اور اچھے نتائج کے لیے پرامید۔ جنگ میں گندم کی پیداوار بہتر کے لیے محکمہ زراعت کو 6.5 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشتکار ٹارگٹ۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے طلبہ بھی محکمہ زراعت کے مددگار بنیں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی فیصل آباد میں 4تھی منزل کی تعمیر۔ نگران حکومت نے مشینری کے لیے 1500 ملین کے فنڈز جاری کر دیے۔ ہسپتال انتظامیہ نے جنوری 2024 میں 65 بیڈ کے اضافے سے 4تھی منزل فعال کرنے کی نوید سنا دی۔ WHO نے گھروں میں ہیپاٹائٹس بی کی برتھ ڈوز لگانے پر پابندی لگا دی۔ ویکسینیٹر بچوں کو برتھ ڈوز ہسپتالوں اور مراکز صحت میں ہی لگائیں گے۔ WHO کی نئی ہدایت سے تمام ویکسینیٹرز کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تمام سینٹرز میں 24 گھنٹے ہیپاٹائٹس بی کے ویکسین لگا کر سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ ہیلتھ کا مراکز صحت کی بہتری کے لیے انقلابی اقدام۔ DHQ چنیوٹ اور THQ لالیہ نے ISO سرٹیفائیڈ ہسپتالوں کا درجہ حاصل کر لیا۔ MS ڈاکٹر احمد خان نے کہا ہسپتال مینجمنٹ نے انڈیکیٹرز مکمل کرنے میں مسلسل محنت کی، شہریوں کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کریں گے۔ کمشنر فیصل آباد کا انسداد ڈینگی اقدامات میں مزید تیزی لانے کا حکم۔ سلور سعید کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اجلاس، ڈپٹی کمشنر عبداللہ شیخ سمیت ہیلتھ اتھارٹی اور دیگر افسران کی شرکت۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ ڈینگی لاروا کی افزائش کے مقامات کو بار بار چیک کریں۔ ہاٹ اسپاٹ سرویلنس میں معمولی غفلت بھی برداشت نہیں۔ ڈپٹی کمشنر کو انسداد ڈینگی اقدامات کی خود نگرانی کی ہدایت۔ فنڈز کی عدم دستیابی، جنگ میں طلبہ کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں BS کلاسز کے لیے 14 کروڑ لاگت سے شروع نئے بلاک کا منصوبہ رک گیا۔ منصوبے کی تکمیل سے 2000 سے زائد طلبہ مستفید ہوں گے۔ فیصل آباد میں سیکنڈ شفٹ کے 148 اسکول 6 ماہ سے فنڈ سے محروم، 700 اساتذہ کو تنخواہیں بھی نہ ملی۔ اساتذہ کو سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے کا الگ سے معاوضہ ملنا تھا۔ اساتذہ 6 ماہ سے محکمہ تعلیم کے فنڈ جاری ہونے کے منتظر۔ کروڑوں فنڈز کے باوجود محکمہ تعلیم ٹوبہ طلبہ کو سہولیات فراہم میں ناکام۔ چک 268 کے سرکاری اسکولوں کی طالبات کی ٹریکٹر ٹرالی پر کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت۔ سٹی 41 نے فوٹیج سامنے لے آیا، افسران بے خبر نکلے۔ سرکاری اسکولز کے طلباء کو سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، ریاضی اور سوشل سائنسز کی طرف رجحان کو فروغ دینے کا پلان تیار۔ پنجاب حکومت نے فیصل آباد سمیت صوبے بھر میں اساتذہ کی تربیت کے لیے سسٹم پروجیکٹ شروع کر دیا۔ ضلعی سطح پر سائنس، ریاضی، IT اور آرٹس میں ٹیچر ٹرینر کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش پر پنجاب میں 9 نومبر کو عام تعطیل ہوگی۔ پنجاب حکومت نے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر گندم پیداوار بڑھاؤ مہم بارے آگاہی سیشن۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد سمیت زرعی ماہرین طلبہ کو پیداوار میں بڑھانے پر آگاہی دیں گے۔ اساتذہ اور طلبہ گروپس بنا کر پنجاب بھر کے کسانوں کو گھر گھر جا کر مفید مشورے دیں گے۔
چنیور کے ڈی پی او آفس میں فرینڈز آف پولیس کے دوسرے بیچ کے انٹرنشپ مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب ڈی پی او عبداللہ احمد نے شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ چنیور ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اسموگ بارے آگاہی واک، میڈیکل سٹاف اور شہریوں نے شرکت کی۔ ایم ایس احمد خان نے کہا واک کا مقصد لوگوں کو اسموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہ کرنا ہے۔ فرنیچر ہاؤس کی فیصل آباد میں 4 روزہ نمائش اختتام پذیر ہو گئی۔ چوتھے اور آخری روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے نمائش کا وزٹ کر کے خریداری کی۔ خریداروں کو انعامات دینے کے لیے ڈائریکٹر ایمرجنسی ایلائٹ اسپتال ڈاکٹر افضال چیمہ، ایڈوکیٹ شفیق احمد نے قرآن اندازی کی۔ سی او فرنیچر ہاؤس رانا تنویر کہتے ہیں شاندار پذیرائی پر شہریوں کے شکریہ کے لیے الفاظ نہیں۔ بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے متعدد کتابوں کے معروف مصنف سکریت سنگھ آنند کے اعزاز میں ضلع کونسل فیصل آباد میں ادبی نشست۔ ادبی شخصیات نے سکریت سنگھ کی کتابوں کے حوالے سے آگاہی دی۔ چڑھدے پنجاب اور لہندے پنجاب کے مابین ہم آہنگی کے لیے تجاویز زیر غور آئیں۔ سکریت سنگھ کا کہنا تھا کہ پنجابی کا فروغ دینا دنیا بھر میں بسنے والے پنجابیوں کی ذمہ داری ہے۔ گور مکھی اور شاہ مکھی کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور رس بھرے کنو، فروٹر اور موسمی کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، ضلع کے باغات کی پیداوار میں رواں سال 15% اضافہ متوقع۔ محکمہ زراعت نے نوید سنابھی کہا گزشتہ سال کی نسبت اس سال ماحول سازگار ہے۔